تو وسیم یہ تو ایرانی وزیر خارجہ جو ہیں عباس اراغچی کی جانب سے بھی بیان ابھی سامنے آیا تھا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ امریکہ اگر اس جنگ میں شامل ہوتا ہے تو کافی خطرناک ہوگا, اور یقیناً وہ بھی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے. ظاہر ہے جب آپ نے حملے شروع کر دیے ہیں تو پھر مذاکرات کی میز پر ہم کس طرح آئیں, اور وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم پھر مذاکرات تو ممکن ہی نہیں ہے نا. ایران نے بالکل ہی پوزیشن لی تھی. آپ کے اگر ذہن میں جب ہم نے بالکل جب یہ سارا معاملہ شروع ہوا تھا اور جب پہلے دن ہماری بات ہوئی تب میں نے یہ عرض کیا تھا اپنی رائے کہ اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ بم چلتے رہیں اور ایران مذاکرات کی ٹیبل پر آ کر بیٹھ جائے. یہ تو ممکن نہیں ہے. ان کو پتا ہے کہ اس کے نتیجے میں کیا کیا ایکشن ہو سکتے ہیں, اور اگر ان کو اس کا کوئی پرابلم ہوتا تو وہ اس جنگ میں کودتے ہی نہیں. تو اب تو بہرحال سارے کا سارا معاملہ ہی بہت پیچھے چلا گیا ہے. اب تو آگے کے سوالات ہوں گے. اب امریکہ کے ایسٹس ایران کے آس پاس ہیں, ایران کے بالکل بہت قریب امریکن ایسٹس ہیں, عرب ممالک میں ہیں, اسلامی ممالک میں ہیں. اب ایک بہت نئی کمپلیکس سچویشن ہے. امریکہ, آپ یاد کیجئے یہ تجزیہ شروع کب ہوا تھا کہ اسرائیل کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے ایران پر. یہ تجزیہ اس وقت شروع ہوا تھا جب امریکہ نے ایران کے قریب موجود ممالک میں, جو کہ اکثر اسلامی ممالک ہیں تقریباً تمام ہی, وہاں پر جو اپنے سفارت خانے ہیں اس کے غیر ضروری حملے کو خالی کرنا شروع کیا تھا. اپنے ایسٹس کو خالی, تب پہلی مرتبہ تجزیہ ہوا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے. لیکن وہاں پر ابھی بھی انسٹالیشن, امریکن انسٹالیشن, بہت ساری چیزیں تو ہیں جو کہ ایران کی رینج میں. اب ایک نئی کمپلیکس سچویشن ہے کہ کیا ایران ان امریکن ایسٹس کو نشانہ بناتا ہے. اگر بناتا ہے تو پھر اب وہ ممالک جن کے اندر ہی امریکن ایسٹس ہیں ان ممالک کا کیا رد عمل ہوگا. اب یہ بہت سارے سوالات کھڑے ہو گئے. ایک نئی کمپلیکس سچویشن میں دو انڈیویجول ہیں جس کا نیتنیاہو نے آغاز کیا, اور میں پہلے لمبے سے کہہ رہا تھا کہ ہو نہیں سکتا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آشیرواد کے بغیر یہ سب کچھ ہو رہا ہو, لیکن دو انڈیویجولز نے, اور اگین جس میں یہ دونوں انڈیویجول نے ثابت کیا ہے کہ وہ اگرچہ ایک اہم منصب پر بیٹھا ہوا ہے ڈونلڈ ٹرمپ, لیکن اس کسی بات پہ یقین نہیں کیا جا سکتا کہ جب آپ اپنی وائٹ ہاؤس سیکرٹری سے بیان دلوائیں کہ جی 2 ہفتے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, اور ہو سکتا ہے مذاکرات ہی شروع ہو جائیں, اور اس کے 4 دن بعد آپ یہ کر دیں, تو پھر آپ اپنے ایکشن سے بتا رہے ہیں کہ میں بیان سیکرٹری سے دلواتے ہیں اور جب حملہ ہوتا ہے تو خود استعمال کرتے ہیں سوشل میڈیا. وسیم جی ہاں, باقاعدہ اس کو پراؤڈلی اون کیا ہے. یہ ان اے وے مجھے وہ یاد بھی آ رہا تھا کہ جب پاکستان میں اسامہ بن لادن والا ایکشن ہوا تھا تو بالکل یہی معاملہ تھا. براک اوباما وہاں بیٹھا تھا, وہ وہاں دیکھ رہا تھا, اور اس وقت ان کو سب سے بڑی جو ایک فکر تھی وہ یہی کہ ہمارا کہ ایئر اسپیس ہم کسی ملک کا وائلیٹ کرنے جا رہے ہیں تو بس ہم اس ملک کے ایئر اسپیس سے نکل آئیں. یہ بالکل کچھ ویسے بھی مماثلت بھی لگ رہی تھی. تو بہرحال انہوں نے اس کو پورا کامیابی سے تعبیر کیا کہ ہمارے جہاز گئے ہیں, ایران کے قریب گئے ہیں, یہ سارا معاملہ کر آئے, اور اب محفوظ ایریا میں ہمارے جہاز واپس آ گئے, اور دنیا کا کوئی ملک کام نہیں کر سکتا. اور ہم نے ابھی کتنی عجیب سی بات ہے کہ آپ ایک ملک پر بمباری کرنے کے بعد اسی سانس میں آپ کہتے ہیں کہ میں ابھی 2 ہفتے تک کچھ نہیں کر رہا, پھر آپ اس کے 4 دنوں بعد ایک واردات کر دیتے ہیں, دنیا کے سب سے وزنی بم گراتے ہیں, اور بم گرانے کے بعد اسی ساتھ میں آپ کہتے ہیں کہ بس اب امن کا وقت ہو گیا ہے. دنیا اس طرح نہیں چلتی, اور یہ چیزیں امن کو فروغ نہیں دیتی. یہ چیزیں بہت دور رس اثرات رکھتی ہیں, اور انفارچونیٹلی اب ایسا ہی ہوگا. ٹھیک ہے وسیم, ساتھ رہیے گا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, انہیں بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب, امریکہ جو کہ کچھ دیر پہلے کی کہہ چکا تھا کہ ہم تیاری کر رہے ہیں یا دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں یا دباؤ کی حکمت عملی تیار کی جا رہی ہے ایران پر, اور اب سے کچھ دیر پہلے امریکہ نے ایران پر حملہ کر دیا, اور 3 نیوکلیئر پلانٹس ہیں جس پر کامیابی سے حملہ کیا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ خود بتا رہے ہیں. دیکھیں, یہ ایک بہت ہی افسوسناک بات اس لیے بھی ہے کہ آپ ایک ملک سے حملہ کر رہے ہیں, وہ ملک جس کو IAEA کہتا ہے کہ وہ نیوکلیئر ویپن نہیں بنا رہا. ان کے جو وہاں کے ڈائریکٹر تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے چیک کر لیا ہے, ویپن گریڈ بھی نہیں ہے, ہمارے انسپیکٹر وہ موجود ہیں, اور وہاں بالکل اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے, وہ ویپن گریڈ نہیں لگا رہا. فارن منسٹر نے کہا کہ ہم بالکل نہیں کر رہے. ہمارے اسپرچل لیڈر نے یہ بات کہہ دی ہے کہ جی یہ اسلام میں اس کے خلاف ہے, اور ہمارے پلان تمام اوپن ہیں, جہاں مرضی انسپیکشن کر دی جائے. اور اس کے بعد آپ آ کے یہاں بھی اٹیک کرتے ہیں اپنی. ایک تو آپ ایک دنیا سپر پاور کے پریزیڈنٹ ہیں, اور آپ اس طرح پہلے کہتے ہیں کہ ہم بھی 2 ہفتے لگائیں گے, ہم بات چیت کی بات کر رہے ہیں, اور سڈنلی آپ جا کے اٹیک کر دیتے ہیں. ہمیں کوئی تو ایک کو دوگلی پالیسی ختم ہونی چاہیے ایک ملک کے اوپر جس کے نیوکلیئر پلانٹ سے کچھ بھی نہیں ہو رہا, اور پہلے اپنی دوسرے نیگوشیشن ہو رہی ہے جا کے اٹیک کر دیے, اسرائیلیاں اٹیک کر دیے, اور آپ نے بہت بڑا تیر مارے ایک ملک کے اوپر. آپ ایک سپر پاور ہیں اور آپ جا کے نیوکلیئر پلانٹ جہاں کچھ بھی نہیں وہاں اٹیک کر رہے ہیں.
آپ کی اپنی کیا کریڈیبلٹی رہ جاتی ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ نوبل پرائز کے لیے میں کینڈیڈیٹ ہوں، تو آپ کے لیے کون کریڈیبلٹی کی بات کرے گا؟ اور اس کے ساتھ یہ کہ اب آپ نے ایک اگریسر ہے وہ کھلم کھلا اٹیک کر رہا ہے، یونائیٹڈ نیشن کی تقریر میں لوگ سارے اس کے خلاف بول رہے ہیں، جو اسلامک دنیا نے جو کانفرنس ہوئی وہاں وہ بات کر رہے ہیں، ہر جگہ پر یہ بات کی جا رہی ہے، رشیا بات کر رہا ہے، چائنا بات کر رہا ہے، ہم ایک لمٹ کراس ہو چکی ہے۔ یہ تو ملک سے یہ تو جو دنیا میں کوئی قانون ہے، یہ جنگل کا قانون رہ گیا، وی ہیو گون بیک ٹو اسٹون ایج، جہاں پر جس کی مرضی ہوتی تھی وہ کرتا تھا، اس کے بعد جا کے تصویر کرتا تھا۔ آپ کو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت پہلے لیگ آف نیشن بنائی تھی فرسٹ وار کے بعد، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد آپ نے یونائیٹڈ نیشن بنایا، ان کو ریڈنڈنٹ کریں، ختم کر دیں ان کو، جو جس کی لاٹھی اس کی بھینس، کیا فیصلے کرنے خود کریں، جا کے کریں۔ موسٹ انپریڈکٹیبل پریزیڈنٹ ایسا میرے خیال میں دنیا کی تاریخ سے نہیں آیا ہوگا، جس طریقے سے وہ بات ایسے کرتے ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں ایران کو کہ آپ تہران خالی کر دیں، پھر کہہ رہے ہیں انکنڈیشنل سرنڈر کر دیں۔ ہمیں دس از نو، ایک سوورن ملک سے ہیں، آپ جا کے اٹیک کرتے ہیں، اور ایک اسرائیل جو غزہ میں جو ظلم و بربریت کر رہا ہے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ وہ ملک کے پاس 90 کے قریب نیوکلیر ویپنز ہیں، وہاں پر آئی اے ای والوں کی اجازت نہیں کہ وہ جا کے وہاں پر انسپیکشن کر سکیں، اور وہی ملک جا کے ایران پہ اٹیک کرے کہ وہ نیوکلیر ویپن کے نیکسٹ ویپن گریڈ سے وہ بنانے کی ہے۔ آپ نے عراق میں جا کے حال کیا کہ وہاں جا کے آپ نے ویپن مہد پورے عراق کو تباہ کر دیا، نکلا کچھ بھی نہیں، اور اس کے آئل فیلڈ پر، اس کی گیس فیلڈ پر، اس کے تمام ریسرچ پر قبضہ کر لیا، اس کے ریسرچ فیلڈ کر لیے۔ یہی آپ نے اس کے ایران کے لیے آپ نے $150 بلین کے اپنے خرچے ریلیز کیے ہیں۔ پھر آپ رجیم چینج کرتے ہیں، ہو ایز آتھورائز چینج، اس کے عوام کی مرضی جس کو رکھنا چاہتے ہیں، آپ کیسے انٹرفیئر کر سکتے ہیں؟ آئی تھنک یہ ایک یہاں پر دنیا کو سوچنے کا وقت آ گیا کہ کم از کم اسلامک ممالک کی بہت شرم کی بات ہے۔ آئی تھنک ان کو ریئلائز نہیں ہو رہا کہ یہ ابھی ایک ایک کر کے سب کی باری آئے گی۔ جس طریقے سے انہوں نے یہ بہیو کیا کہ 9 دن کے بعد آپ او ایس کا اجلاس کریں، اجلاس ابھی ہوا نہیں ہے، فائنل نہیں ہوا، اور اس نے کہا دے جسٹ ڈونٹ ریگارڈ یو اینی تھنگ۔ ہماری اپنی کمزوریاں، اور یہ کمزوریاں بہت سخت بڑھ جائیں گی۔ اب ایران ایک ریزیلنٹ ملک ہے، وہ بڑے نیچرلسٹ ہیں۔ آپ کی یہ کوئی وہ نہیں ہے غزہ میں جہاں پہ معصوم بیچارے ناتے لوگوں کو مار رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں، اس لیے کہ ایران نے اسرائیل کو سارٹ آؤٹ کر کے رکھ دی ہے، اس کی تباہی کر کے رکھ دی ہے، اور وہ کسی طریقے بھی چاہ رہا تھا کہ ایران کو ڈرائیو کر لیے، وہ آ کے آپ مار کے کہہ رہے ہیں کہ امن ہو گیا۔ ایران از آل دا رائٹ ٹو گو اگین۔ ابھی اس کے 19 ایسٹس ہیں مڈل ایسٹ کے اندر، جو امریکہ کے، جہاں پر سارے وہ بھی سارے مڈل ایسٹرن کنٹریز کے اندر ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اب اگر ایران وہاں جاتا ہے تو یہ ان کو اور بہانہ ملے گا امریکہ کو اور اس کو تباہ کرنے کے لیے۔ دیکھنا یہ کہ اس کے بعد اب کیا ہوتا ہے۔ آئی تھنک ایران کی لیڈرشپ کو بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھنا یہ کہ اس کے بعد کیا رد عمل ہے، اور ایران کا، اس کے بعد یہ امریکہ کا، اور اس وقت اسرائیل میں شادیانے بج رہے ہوں گے، وہ یہی چاہتے تھے۔ میرے خیال میں آئی اسٹل فیل کہ ابھی بھی ایران کا کام سے کام لینا چاہیے، کیونکہ ان کو اپنی رجیم، اپنے ملک کے گیس اور آئل فیلڈ جس کو وہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، رجیم چینج کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کی میزائل کی پروڈکشن ان کی سائٹ کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو بچانے کی سوچنا چاہیے تاکہ پھر دوبارہ ایران کا ری ایمرج، تھرڈ پاور سینکشن ختم ہوتی ہے۔